یونیورسٹی کی سرخ اینٹوں سے بنی عمارت پر سورج کی پہلی کرنیں سنہرے رنگ بکھیر رہی تھیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور طالب علموں کے قدموں کی چاپ سے فضا میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ ہانیہ نے گاڑی سے اترتے ہی اپنے دوپٹے کو درست کیا اور تیزی سے اردو کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ آج اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ سنا تھا کہ ان کے شعبے میں ایک نئے استاد آ رہے ہیں جو اپنی قابلیت اور اصول پرستی کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہیں۔ ہانیہ اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے شروع سے ہی ادب اور شاعری سے لگاؤ تھا، مگر اس بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سال اس کے لیے کچھ الگ ثابت ہونے والا ہے۔ اچانک پوری کلاس میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو دروازے پر ایک لمحہ وجیح اور باوقار شخص کھڑا تھا۔ سیاہ رنگ کا لباس اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور سنجیدگی تھی جو پہلی ہی نظر میں سامنے والے کو خاموش کرا دے۔ وہ فارس تھا، جس کے نام کا تذکرہ پچھلے کئی دنوں سے یونیورسٹی کی راہداریوں میں ہو رہا تھا۔ فارس نے نہایت اطمینان سے میز پر اپنی فائل رکھی اور ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ اس کی نظریں جب ہانیہ پر پڑیں تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک مبہم سا تاثر ابھرا جسے کوئی بھی بھانپ نہ سکا۔ وہ جانتے تھے کہ سامنے بیٹھی یہ معصوم صورت لڑکی ان کی زندگی کا وہ حصہ بننے والی ہے جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ میرا نام فارس ہے اور آج سے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک خاص کھنک تھی، جیسے کوئی تجربہ کار فنکار گفتگو کر رہا ہو۔ میری کلاس میں دو چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، یہ پہلا وقت کی ہے پابندی اور دوسرا کام میں لاپرواہی۔ ہانیہ جو اب تک خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی، اچانک ان کے لہجے کی سختی پر تھوڑا کسمسائی۔ اسے ہمیشہ سے نرم مزاج اساتذہ پسند تھے، مگر فارس پہلی نظر میں ہی اسے ایک سخت گیر انسان معلوم ہوا۔ دوران گفتگو فارس نے ایک مشکل سوال پوچھا اور پوری جماعت میں نظریں دوڑائیں۔ سب ہی نے نظریں جھکا لیں، مگر ہانیہ کی فطری بے باکی نے اسے خاموش نہ رہنے دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور نہایت اعتماد سے جواب دیا۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک آزمائشی رنگ تھا۔ جواب تو آپ کا درست ہے، مگر اس میں وہ گہرائی نہیں ہے جو ایک سنجیدہ طالب علم کے پاس ہونی چاہیے۔ ہانیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے اپنی ذہانت پر ناز تھا اور آج پہلی بار کسی نے اسے یوں سر عام ٹوکا تھا۔ سر، ادب کو سمجھنے کے لیے ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اس نے دھیمے مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔ فارس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تقریباً نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ آئی۔ نظریہ تب معتبر ہوتا ہے جب وہ حقائق پر مبنی ہو۔ آپ کی سوچ میں ابھی بھی بچپنا ہے۔ کلاس ختم ہو گئی، مگر ہانیہ کے دل میں ایک آگ سلگ اٹھی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کتنا غرور ہے ان کے لہجے میں، اس نے اپنی سہیلی سے کہا، جو خود بھی فارس کی شخصیت سے مرعوب نظر آتی تھی۔ فارس اپنے دفتر میں بیٹھا ہانیہ کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کے والد کی کہی ہوئی بات گونج رہی تھی۔ فارس، ہانیہ ایک حساس اور تھوڑی ضدی لڑکی ہے، اسے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ فارس نے فائل بند کی اور کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں ہانیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی غصے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی تو صرف آغاز ہے۔ ہانیہ انہیں ایک دشمن سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے محافظ بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ اس رشتے کی حقیقت کیا تھی اور یہ انہیں کس موڑ پر لے کے جائے گی، یہ ابھی وقت کے پردوں میں چھپا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، مگر ہانیہ کے ذہن سے اس نئے استاد کا چہرہ اور ان کی کہی ہوئی باتیں نکل نہیں رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مغرور استاد جلد ہی اس کے گھر کی دہلیز پر اس کے مقدر کا فیصلہ بن کر آنے والا ہے۔ اگلے دن کی صبح ہانیہ کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ رات بھر اس کے ذہن میں وہی تلخ باتیں گھومتی رہی تھیں جو فارس نے کلاس میں سب کے سامنے کہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی برسوں کی محنت پر کسی نے ایک پل میں پانی پھیر دیا ہو۔ وہ جب شیشے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس مغرور استاد کو ثابت کر کے دکھائے گی کہ وہی کچی ذہن کی لڑکی نہیں ہے۔ یونیورسٹی پہنچ کر اس نے سیدھا لائبریری کا رخ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اگلی کلاس سے پہلے وہ اپنے تمام اسباق اچھی طرح تیار کر لے کہ فارس کو اس پر تنقید کرنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ وہ کتابوں کے درمیان اتنی مگن تھی کہ اسے وقت کا احساس ہی نہیں رہا۔ فارس اپنے دفتر میں بیٹھا کچھ کاغذات کی جانچ پڑتال کر رہا تھا، مگر اس کی توجہ بار بار کھڑکی سے باہر جاتی، جہاں طالب علموں کی ٹولیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔
اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کا مزاج ضدی ہے اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے اسے تھوڑا سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے دل میں ہانیہ کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسے بہترین انسان کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔ جب کلاس کا وقت ہوا تو ہانیہ سب سے پہلے اپنی نشست پر جا بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فارس کمرہ جماعت میں داخل ہوا۔ آج بھی اس کا لباس سادہ مگر باوقار تھا۔ اس نے آتے ہی پڑھانا شروع کر دیا اور آج ان کا موضوع ادب اور انسانی رویے تھا۔ فارس نے گفتگو کے دوران ہانیہ کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہانیہ، آپ کے خیال میں اگر کسی کہانی کا انجام ادھورا رہ جائے تو کیا وہ کہانی مکمل کہلائے گی؟ فارس کا سوال سیدھا ہانیہ سے تھا۔ ہانیہ ایک پل کے لیے ٹھٹکی، پھر بڑے اعتماد سے کھڑی ہوئی۔ سر، میرا ماننا ہے کہ زندگی میں ہر چیز مکمل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ادھورا پن ہی اس کہانی کی اصل خوبصورتی ہوتا ہے۔ جو کچھ بیان نہ کیا جائے وہی قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ پوری کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ فارس نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ ان کی نظروں میں اس بار غصہ نہیں بلکہ ایک ستائش تھی۔ بہتر جواب ہے، اس نے صرف اتنا کہا اور دوبارہ تختہ سیاہ کی طرف مڑ گئے۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی کہ آج انہوں نے اسے ٹوکا کیوں نہیں، بلکہ اس کی بات کو تسلیم کیا۔ اس ایک جملے نے ہانیہ کے دل میں موجود غصے کی آگ کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب ہانیہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل رہی تھی تو فارس نے اسے پکارا، ہانیہ، ایک منٹ رکیں۔ ہانیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ پلٹی اور تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ ان کے پاس گئی۔ جی سر۔ فارس نے ایک کتاب میز پر رکھی۔ یہ ایک خاص موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تحریر میں اس سے مزید نکھار آئے گا۔ اسے پڑھیں اور اگلے ہفتے اس پر اپنی رائے لکھ کر لائیں۔ ہانیہ نے خاموشی سے کتاب تھام لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سخت گیر استاد ہے یا کوئی اور۔ شکریہ سر، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور باہر نکل گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ہانیہ گھر پہنچی۔ گھر میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی۔ اس کی چھوٹی بہن سارہ کچن سے باہر بھاگی آئی۔ باجی، جلدی تیار ہو جائیں، امی نے کہا ہے کہ آج مہمانوں کے سامنے آپ کو ہی چائے لے کر جانی ہے۔ سارہ نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ سارہ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ یہ مہمانوں کا آنا جانا کب ختم ہوگا؟ باجی، یہ عام مہمان نہیں ہیں، سنا ہے آپ کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ سارہ کی بات سن کر ہانیہ کے ہاتھ سے کتاب گرتے گرتے بچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس رشتے کے بارے میں سن تو رہی تھی مگر آج پہلی بار اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص نے اسے آج کتاب تحفے میں دی ہے وہی اس کا منتظر ہے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کی ڈور اس کے اپنے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اسے وہ مغرور استاد یاد آیا، پھر اپنے گھر والوں کی خوشی۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ گھر کے صحن میں لگے پودوں پر شام کی ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ ہانیہ کے گھر میں آج غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ کچن سے طرح طرح کے پکوانوں کی خوشبو آ رہی تھی جو بھوک چمکانے کے لیے کافی تھی، مگر ہانیہ کے دل کی حالت کچھ اور ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی وہی کتاب دیکھ رہی تھی جو اسے پروفیسر فارس نے دی تھی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف اس کا وہ رشتہ تھا جس کی بات بچپن سے اس کے گھر والے کرتے آ رہے تھے، اور دوسری طرف اس کی اپنی پڑھائی اور خواب تھے۔ ہانیہ، اٹھو بھی، اب مہمان پہنچنے والے ہیں۔ اس کی والدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ذرا سختی سے کہا۔ دیکھو، میں نے تمہارا جوڑا نکال کر رکھ دیا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہانیہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ امی، کیا یہ سب ضروری ہے؟ میں ابھی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کی والدہ اس کے پاس آ کر بیٹھیں اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہ صرف شادی نہیں ہے، دو خاندانوں کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا مان ہے، اور پھر وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ لڑکا بہت پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے، تم ایک بار مل تو لو۔ ہانیہ نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے الماری سے اپنا ہلکے گلابی رنگ کا لباس نکال لیا۔ تیار ہوتے ہوئے وہ بار بار شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی یا شاید کوئی انجانا سا خوف۔ اسے بار بار کلاس میں گزرے ہوئے لمحات یاد آ رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر اس سخت گیر پروفیسر کا خیال آ رہا تھا جس نے اسے سب کے سامنے ٹوکا تھا۔ کاش وہ انسان میرے گھر والوں جیسا ہوتا، جو کم از کم میری بات تو سنتا۔ اس نے خود کلامی کی۔
تھوڑی ہی دیر میں گھر کی گھنٹی بجی۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی چھوٹی بہن سارا بھاگتی ہوئی آئی اور دبی آواز میں بولی، باجی وہ لوگ آ گئے ہیں، میں نے کھڑکی سے دیکھا ہے۔ لڑکا تو بہت ہی شاندار لگ رہا ہے، بالکل ویسا جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ چپ کرو سارا، جاؤ جا کر امی کی مدد کرو۔ ہانیہ نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا، مگر اس کے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ڈرائنگ روم سے کہکہوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہانیہ نے امی کچن سے آواز لگائی، ہانیہ چائے تیار ہے، ٹرے اٹھاؤ اور اندر آ جاؤ۔ ہانیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے اٹھائی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سر جھکائے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ کمرے کے قریب پہنچ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، وہاں موجود بزرگوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ ماشاءاللہ، ہماری ہانیہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ فارس کی والدہ نے بھی اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پیار کیا۔ ہانیہ نے سب کو سلام کیا اور ایک ایک کر کے چائے کے کپ پیش کرنے لگی۔ جب وہ آخری کپ دینے کے لیے سامنے والی کرسی کی طرف بڑھی تو اس کی نظریں جو اب تک جھکی ہوئی تھیں اچانک اوپر اٹھیں۔ سامنے وہی شخص بیٹھا تھا جس سے وہ روز یونیورسٹی میں دیکھتی تھی، وہی وجیح چہرہ، وہی سنجیدہ آنکھیں اور وہی پروقار انداز۔ وہ فارس تھے۔ ہانیہ کے ہاتھ سے ٹرے بری طرح لرز گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے یا پھر اس کی نظر اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ فارس کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی اور معنی خیز مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ بیٹا، چائے پیش کرو۔ اس کی امی کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے فارس کی طرف کپ بڑھایا۔ فارس نے نہایت اطمینان سے کپ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، شکریہ۔ اس ایک لفظ نے ہانیہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ وہ وہاں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے چائے دے کر واپس کچن کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کچن کی دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ پروفیسر فارس ہی میرا منگیتر ہے، وہ شخص جو کلاس میں مجھ پر ذرا بھی نرمی نہیں برتتا، وہ میری زندگی کا ساتھی بنے گا؟ وہ سخت صدمے میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کلاس میں فارس کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ اسے اپنے رویے پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ فارس نے اسے یونیورسٹی میں کیوں نہیں بتایا۔ اسی دوران ڈرائنگ روم میں دونوں خاندانوں کے درمیان خوشگوار گفتگو جاری تھی۔ فارس کے والد اور ہانیہ کے والد پرانے دوست تھے اور وہ اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے پر بہت خوش تھے۔ بھائی، اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے، فارس کے والد نے کہا۔ ہانیہ کی امی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، بس ہانیہ کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو ہم رخصتی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ فارس خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے ہانیہ ابھی باہر نکلی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ اس وقت کس قدر پریشان ہوگی، مگر اسے یہ سب دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ اسے ہانیہ کا وہ غصہ، اس کی وہ معصومیت اور اس کی ذہانت بہت پسند تھی۔ کھانے کے بعد جب دونوں خاندان صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، فارس کی والدہ نے ہانیہ کی امی سے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا فارس اور ہانیہ تھوڑی دیر اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ آج کل کے دور میں بچوں کا ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہانیہ کے والدین نے خوشی سے اجازت دے دی۔ ہانیہ کو جب یہ پتہ چلا تو اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، مگر اسے جانا پڑا۔ وہ دونوں چھت پر بنے ہوئے چھوٹے سے ٹیرس پر آ گئے۔ فضا میں خاموشی تھی، صرف دور کہیں سے گاڑیوں کے گزرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہانیہ ریلنگ کے پاس کھڑی دور روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ فارس چند قدم آگے فاصلے پر کھڑا تھا۔ تو آپ کو بہت حیرت ہوئی مجھے یہاں دیکھ کر؟ فارس نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا۔ آپ کو سب معلوم تھا، ہے نا؟ آپ جانتے تھے کہ میں کون ہوں، پھر بھی آپ نے یونیورسٹی میں مجھ سے اس طرح بات کی۔ فارس ایک قدم آگے بڑھا۔ یونیورسٹی میں آپ کا استاد ہوں ہانیہ، وہاں میرے لیے سب برابر ہیں، اور جہاں تک اس رشتے کی بات ہے تو میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے ایک انسان کے طور پر جانیں، نہ کہ صرف اس رشتے کی وجہ سے میری عزت کریں۔ عزت؟ ہانیہ نے تلخی سے کہا، آپ نے تو سب کے سامنے میری تذلیل کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میری سوچ میں بچپنا ہے۔ فارس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ میں نے وہی کہا تھا جو مجھے لگا۔ آپ میں ٹیلنٹ ہے، مگر اسے نکھارنے کے لیے تھوڑی سختی ضروری ہے۔ اگر میں آپ کی تعریف کرتا رہتا تو آپ کبھی اپنی غلطیوں کو نہ دیکھ پاتی۔
ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ رخ موڑ لیا۔ اسے فارس کی باتیں کسی حد تک درست لگ رہی تھیں، مگر اس کی انا اسے یہ ماننے نہیں دے رہی تھی۔ دیکھیے ہانیہ، فارس نے نرم لہجے میں کہا، یہ رشتہ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو پسند کیا ہے کیونکہ آپ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ کے پاس اپنا ایک ذہن ہے اور اپنی ایک سوچ ہے، اور مجھے ایسی ہی شریک حیات چاہیے جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل سکے۔ ہانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا، مگر پھر اسے اپنا وہ عہد یاد آیا جو اس نے خود سے کیا تھا، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، میری پڑھائی، میرے خواب، میں آپ کے کسی خواب کے آڑے نہیں آؤں گا۔ فارس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بلکہ میں تو آپ کا سہارا بنوں گا۔ آپ اپنی پڑھائی مکمل کریں، لکھنا چاہتی ہیں تو لکھیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ ہٹلر پروفیسر اتنا ہمدرد بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ واقعی ایسا کریں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ فارس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ میرا وعدہ ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ ہانیہ نے چونک کر پوچھا۔ یونیورسٹی میں اب بھی آپ کا پروفیسر ہی رہوں گا، وہاں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اگر آپ کام نہیں کریں گی تو سزا بھی ملے گی۔ فارس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ ہانیہ کے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ آ گئی۔ آپ واقعی بہت عجیب انسان ہیں۔ فارس نے گہرا سانس لیا۔ زندگی بھی تو عجیب ہے ہانیہ، کبھی کبھی ہمیں وہ مل جاتا ہے جس کی ہم نے تمنا بھی نہیں کی ہوتی، اور کبھی کبھی جو سامنے ہوتا ہے ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ ہانیہ، وہ دونوں کچھ دیر وہیں کھڑے رہے۔ خاموشی میں بھی ایک گفتگو جاری تھی۔ ہانیہ کو اب فارس اتنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قدرت نے اس کے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ اس کی سوچ سے کہیں بہتر ہے۔ جب وہ نیچے آئے تو سب کے چہروں پر اطمینان تھا۔ فارس کے گھر والے رخصت ہونے لگے تو اس کی والدہ نے ہانیہ کو گلے لگایا اور اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے بیٹا۔ ہانیہ نے خاموشی سے انگوٹھی کو دیکھا، پھر ایک نظر فارس پر ڈالی جو گاڑی کے پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نئی امید نے جنم لے لیا تھا۔ اس رات ہانیہ کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ وہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو بار بار دیکھتی اور پھر فارس کی کہی ہوئی باتوں کو یاد کرتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے، جہاں محبت اور احترام کے ساتھ ساتھ بہت سی آزمائشیں بھی ہوں گی۔ اگلی صبح جب ہانیہ بیدار ہوئی تو اسے سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلی میں موجود اس خوبصورت انگوٹھی کو دیکھا جو اب اس کی زندگی کے ایک نئے سفر کی نشانی تھی۔ اسے رہ رہ کر رات کے وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب فارس اس کے سامنے کھڑا اسے اپنے ساتھ چلنے کا یقین دلا رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور خود کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ آج اسے دوبارہ اسی استاد کا سامنا کرنا ہے جسے وہ اب اپنا جیون ساتھی بھی مان چکی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر ہانیہ نے اپنی گاڑی پارک کی اور کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج کلاس میں نہ جائے، مگر اسے فارس کی وہ بات یاد آئی کہ یونیورسٹی میں اب بھی آپ کا پروفیسر ہی رہوں گا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہمت جمع کر کے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی۔ کمرہ جماعت کے باہر اس کی سہیلیوں کا وہی شور و غل تھا، مگر ہانیہ کو آج سب کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے دیواروں پر لکھا ہر لفظ اسے چھیڑ رہا ہو۔ ہانیہ، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ اس کی سہیلی زویا نے اسے کندھے سے جھنجھوڑا۔ آج تو تم بہت جلدی آ گئی ہو، کیا بات ہے؟ کہیں اس خوبرو پروفیسر کی باتیں دل کو تو نہیں لگ گئیں؟ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ پاگل مت بنو زویا، میں بس جلدی اٹھ گئی تھی تو سوچا وقت پر پہنچ جاؤں۔ اسی وقت فارس کمرے میں داخل ہوا۔ آج اس نے گہرے نیلے رنگ کی قمیص پہنی تھی جس میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت باوقار لگ رہا تھا۔ پوری کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی نظریں اس کا راز سب پر ظاہر نہ کر دیں۔ فارس نے حاضری لگانی شروع کی۔ جب ہانیہ کا نام آیا تو اس نے دبی آواز میں حاضر سر کہا۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے رک کر ہانیہ کی طرف دیکھا، مگر ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے ایک استاد کو ہونا چاہیے۔ آج کا لیکچر بہت مشکل تھا، مگر ہانیہ کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ وہ کبھی فارس کے ہاتھوں کو دیکھتی جو بورڈ پر لکھ رہے تھے تو کبھی ان کی آواز کے زیر و بم میں کھو جاتی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ یہی آواز کل رات اس کے سامنے کتنی نرم اور ہمدرد تھی۔ ہانیہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس تحریر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ فارس کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہانیہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔
پوری کلاس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی خاموشی پر شرمندگی ہونے لگی۔ فارس اس کے قریب آئے، ان کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری کلاس میں لاپرواہی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا دھیان پڑھائی میں نہیں ہے تو آپ باہر جا سکتی ہیں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ فارس اس کے ساتھ سب کے سامنے اتنا سخت رویہ اختیار کرے گا۔ وہ خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گئی اور پورا لیکچر سر جھکائے گزار دیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب سب باہر نکل گئے تو ہانیہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ بہت اداس تھی اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ فارس اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہانیہ، ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو فارس اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اب ان کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک نرمی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فارس نے دھیرے سے پوچھا۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹا، ہانیہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا برا محسوس کر رہی تھی؟ فارس نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں میرا اور آپ کا رشتہ صرف استاد اور ایک طالب علم کا ہے۔ اگر میں آپ کو رعایت دوں گا تو دوسرے طالب علموں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت سے اپنا نام بنائیں۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا مگر اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ چلیں اب اداسی چھوڑیں، یہ بتائیں کہ گھر پر سب کیسے ہیں؟ فارس نے موضوع بدلتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ہانیہ نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ سب ٹھیک ہے، امی آپ کی بہت تعریف کر رہی تھیں۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ صرف امی ہی تعریف کر رہی تھیں اور کسی کا کوئی خیال نہیں ہے؟ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ مجھے ابھی ایک کام یاد آ گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی مگر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ یونیورسٹی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے مگر خاموشی میں بہت سی باتیں ہو جاتی تھیں۔ کبھی کوئی نظروں کا تبادلہ تو کبھی فارس کا ہانیہ کی تحریر پر کوئی خاص نوٹ لکھنا۔ ہانیہ نے بھی اپنی پڑھائی میں بہت محنت شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ فارس کی توقعات پر پورا اترے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک بڑا ادبی مقابلہ منعقد ہوا۔ تمام طالب علموں کو ایک کہانی لکھنی تھی۔ ہانیہ نے کئی دن اس پر محنت کی اور ایک بہت جذباتی کہانی لکھی۔ اسے امید تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور حاصل کرے گی۔ جب نتائج کا دن آیا تو ہانیہ کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ فارس اسٹیج پر کھڑے تھے اور نتائج کا اعلان کر رہے تھے۔ تیسری پوزیشن زویا کی ہے، دوسری پوزیشن احمد کی اور پہلی پوزیشن… فارس تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ انہوں نے ایک نظر ہانیہ کی طرف دیکھا جو اپنی نشست پر بیٹھی بے چینی سے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ پہلی پوزیشن ہانیہ کی ہے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا مگر ہانیہ کو صرف فارس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر گئی اور اپنا انعام وصول کیا۔ جب اس نے فارس کے ہاتھ سے شیلڈ لی تو ان کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے مس ہوئیں۔ فارس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے آپ پر فخر ہے ہانیہ۔ یہ الفاظ ہانیہ کے لیے کسی بھی انعام سے بڑھ کر تھے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ فارس کی سختی کے پیچھے دراصل اس کے لیے ڈھیروں پیار اور حوصلہ افزائی چھپی تھی۔ گھر واپسی پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ فارس کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر اسے معلوم ہوا کہ فارس آج اس کے گھر آ رہے ہیں۔ شام کو جب فارس گھر آئے تو ماحول بہت پرسکون تھا۔ ہانیہ کے والد اور فارس کے درمیان ادب اور سیاست پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ہانیہ کچن میں اپنی امی کی مدد کر رہی تھی مگر اس کا دھیان بار بار باہر کی طرف جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب سب لوگ چائے پی رہے تھے، فارس کے والد نے ایک بات چھیڑی جس نے ہانیہ کے ہوش اڑا دیے۔ بھئی، اب ہانیہ نے اپنا مقابلہ بھی جیت لیا ہے اور پڑھائی بھی آخری مراحل میں ہے، کیوں نہ ہم اگلے مہینے نکاح کی تاریخ رکھ دیں؟ ہانیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ اس نے گھبرا کر فارس کی طرف دیکھا جو خاموشی سے مسکرا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وہ اس رشتے کے لیے اب تیار تو تھی مگر نکاح کی بات سن کر اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ فارس نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی۔ ابا جان، مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہانیہ کو تھوڑا اور وقت دینا چاہیے۔ اس کے فائنل امتحانات سر پر ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی دباؤ کا شکار ہو۔ ہانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ایک بار پھر فارس کی سمجھداری کی قائل ہو گئی۔ وہ کتنی خوشی سے اور خاموشی سے اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو فارس نے ہانیہ کو الگ بلا کر ایک چھوٹا سا لفافہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لیجیے گا، فارس نے پراسرار انداز میں کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہانیہ اپنے کمرے کی طرف جا کر لفافہ کھولا تو اس میں ایک خوبصورت قلم تھا اور ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی پر لکھا تھا، تمہاری تحریروں میں جادو ہے، اسے کبھی رکنے نہ دینا، تمہارا پہلا قاری فارس۔
ہانیہ نے وہ پرچی اپنے دل سے لگا لی۔ اسے اب اپنی زندگی ادھوری نہیں لگ رہی تھی۔ اسے وہ انسان مل گیا تھا جو نہ صرف اس کا استاد تھا بلکہ اس کا دوست اور اس کا سب سے بڑا ہمدرد بھی تھا۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں ایک ایسی خبر پھیلی جس نے ہانیہ کو پریشان کر دیا۔ سنا گیا کہ فارس کا تبادلہ کسی دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے۔ ہانیہ کے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ فارس کے بغیر اپنی پڑھائی کیسے مکمل کرے گی۔ وہ بھاگتی ہوئی فارس کے دفتر پہنچی۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی مگر چہرے پر وہی سکون تھا۔ ہاں ہانیہ، یہ سچ ہے۔ لیکن کیوں؟ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ہانیہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ فارس اس کے قریب آئے اور نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہانیہ، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ یہ تبادلہ میری ترقی کے لیے ضروری ہے، اور پھر یہ صرف چند مہینوں کی بات ہے۔ جیسے ہی آپ کی پڑھائی مکمل ہوگی میں واپس آ جاؤں گا اور ہم ایک اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ ہانیہ نے اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے فارس، آپ کے بغیر یہاں سب کچھ کتنا خاموش ہو جائے گا۔ فارس نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ ڈرنا کیسا؟ ہماری منزل ایک ہے۔ راستے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو سکتے ہیں مگر وہ دوبارہ ملیں گے۔ آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، میرے لیے اور اپنے خوابوں کے لیے۔ اس دن ہانیہ نے ایک نئی حقیقت کو تسلیم کیا۔ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے فیصلوں کا احترام کرنا اور دوریوں میں بھی قربت محسوس کرنا ہی اصل محبت ہے۔ فارس کے چلے جانے کے بعد جامعہ کی فضائیں ہانیہ کے لیے بوجھل ہو گئی تھیں۔ وہ کوریڈور جہاں کبھی فارس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی اب وہاں صرف خاموشی کا راج تھا۔ ہانیہ نے خود کو مکمل طور پر اپنی پڑھائی اور تحریر میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فارس کی اس خوشی اسی میں ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے۔ وہ اکثر لائبریری کے اسی کونے میں بیٹھتی جہاں بیٹھ کر اس نے فارس کی دی ہوئی پہلی کتاب پڑھی تھی۔ ان چند مہینوں میں ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ صرف فون پر ہونے والی مختصر باتیں تھیں۔ فارس کی آواز سن کر ہانیہ کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ اسے ہر روز نیا حوصلہ دیتے اور اسے زندگی کی حقیقتوں کا مقابلہ کرنا سکھاتے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ہانیہ کے فائنل امتحانات سر پر تھے اور وہ دن رات ایک کر کے تیاری کر رہی تھی۔ اسے وہ تمام باتیں یاد تھیں جو فارس نے اسے کلاس میں پڑھائی تھی۔ جب وہ پیپر حل کر رہی ہوتی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فارس اس کے پاس کھڑے اسے سمجھا رہے ہوں۔ ان کی محنت رنگ لائی اور جب امتحانات کا نتیجہ نکلا تو ہانیہ نے پوری جامعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس دن اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ خوشی سب سے پہلے فارس کے ساتھ بانٹے مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ اداس ہو کر گھر آئی مگر جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پورا گھر پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کے والدین کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور سامنے صوفے پر فارس بیٹھے تھے، وہی وقار اور وہی مسکراہٹ لیے۔ فارس، آپ کب آئے؟ ہانیہ کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، فارس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تھا کہ میری ہونہار طالبہ نے میدان مار لیا ہوگا، اسی لیے میں یہ خوشی منانے خود آ گیا۔ ہانیہ کے والد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ شاباش بیٹی، تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے ہفتے تمہارا اور فارس کا نکاح ہوگا۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس لمحے کا انتظار تو کر رہی تھی مگر اب جب یہ سامنے تھا تو اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر فارس پر ڈالی جنہوں نے بڑی محبت سے اسے دیکھا۔ اس نظر میں ایک عہد تھا اور وعدہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ گھر کی فضا میں مہندی اور سندل کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہانیہ کے کمرے میں سہیلیوں کا شور تھا مگر وہ خود جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اس کی ہتھیلیوں پر رچی گہری سرخ مہندی سے بار بار اس حقیقت کا احساس دلا رہی تھی کہ اب اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ وہ جسے اب تک صرف اپنا سخت گیر استاد سمجھتی آئی تھی، آج سے وہ اس کا شریک حیات بننے والا تھا۔ ہانیہ، دیکھو تو صحیح، تمہارے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ کتنا چڑھا ہے۔ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چھیڑتے ہوئے کہا۔ سنا ہے میاں کی محبت جتنی گہری ہو مہندی کا رنگ اتنا ہی پکا ہوتا ہے۔ ہانیہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے ذہن میں فارس کا وہ چہرہ گھوم گیا جب انہوں نے پہلی بار اسے کلاس میں ڈانٹا تھا۔ کہاں وہ سختی اور کہاں اب یہ رشتہ۔ اسے رہ رہ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کیا وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکے گی، کیا وہ فارس کی توقعات پر پورا اترے گی۔ دوسری طرف فارس کے گھر میں بھی تیاریاں عروج پر تھیں۔
فارس سفید شیروانی میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑے اپنے دستار درست کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا سکون تھا، مگر آنکھوں میں آج ایک خاص چمک تھی۔ ان کا چھوٹا بھائی بار بار کمرے میں آ کر انہیں تنگ کر رہا تھا۔ بھائی جان، آج تو آپ بالکل کسی فلمی ہیرو لگ رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ کل تک جو پروفیسر صاحب طلباء کو وقت کی پابندی کا درس دیتے تھے، آج خود دولہا بنے بیٹھے ہیں۔ فارس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وقت کی پابندی اب بھی ضروری ہے، لیکن آج کا دن زندگی کے ان لمحات میں سے ہے جہاں وقت ٹھہر سا جاتا ہے۔ ان کے دل میں ہانیہ کے لیے ڈھیروں دعائیں اور محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہانیہ ایک حساس لڑکی ہے اور اسے سنبھالنا اب ان کی ذمہ داری ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو بارات ہانیہ کے گھر پہنچی۔ ڈھول کی تھاپ اور روشنیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے لال رنگ کا بھاری کام والا جوڑا پہنا تھا۔ ماتھے پر جھومر اور گلے میں بھاری بار ہار اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کے والد مولوی صاحب اور گواہ اندر آئے۔ ہانیہ کے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کانپتی آواز میں ہانیہ سے پوچھا، ہانیہ بیٹی، کیا آپ کو فارس ولد احمد نکاح میں قبول ہیں؟ ہانیہ کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں فارس کی وہ باتیں گونجیں جو انہوں نے چھت پر کہی تھیں۔ میں آپ کا سہارا بنوں گا، اس نے دبی آواز میں کہا۔ قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد جیسے اس پر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اب وہ ہانیہ فارس بن چکی تھی۔ باہر مبارکباد کے شور نے اسے بتایا کہ اب وہ باقاعدہ کسی کی شریک حیات بن چکی ہے۔ رخصتی کے وقت ہانیہ کا رونا تھم نہیں رہا تھا۔ اپنے والد کے گلے لگ کر وہ ایک بچی کی طرح سسک رہی تھی۔ فارس خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب ہانیہ گاڑی میں بیٹھی تو اس نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ فارس نے گاڑی چلانا شروع کی، مگر کچھ دیر بعد انہوں نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ انہوں نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ فارس نے اپنی جیب سے ایک صاف رومال نکالا اور نرمی سے ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ، اگر آپ اسی طرح روتی رہیں گی تو لوگ سمجھیں گے کہ پروفیسر صاحب نے اپنی طلباء کو اغوا کر لیا ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی شرارت تھی کہ ہانیہ کے لبوں پر آنسوؤں کے درمیان بھی ایک مسکراہٹ آ گئی۔ آپ ہمیشہ مذاق ہی کرتے رہیں گے؟ اس نے رومال تھامتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اب میں آپ کا خیال بھی رکھوں گا، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ اپنا گھر چھوڑنا مشکل ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس نئے گھر میں کبھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے اس جملے نے ہانیہ کے دل کو وہ سکون دیا جس کی اسے تلاش تھی۔ جب وہ فارس کے گھر پہنچے تو وہاں کا استقبال بہت ہی شاندار تھا۔ فارس کی والدہ نے ہانیہ کا ماتھا چوما اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ دودھ پلائی کی رسم ہوئی، جوتی چھپائی ہوئی اور ہر طرف کہکہے گونجتے رہے۔ ہانیہ کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ اسے واقعی دل سے قبول کر چکے ہیں۔ رات کے آخری پہر جب ہانیہ اپنے نئے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی تو اسے ایک بار پھر گھبراہٹ ہونے لگی۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فارس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور ہانیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہانیہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ فارس نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جن پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ہانیہ، انہوں نے پکارا تو ہانیہ کا دل لرز اٹھا۔ آج سے ہم ایک نئے سفر پر نکل رہے ہیں۔ میں آپ کا شوہر ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بہترین دوست بھی سمجھیں۔ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہو یا میری کوئی بات بری لگے تو آپ مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ فارس، مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید آپ بہت سخت ہوں گے، لیکن آپ تو بالکل الگ نکلے۔ فارس ہنس دیے۔ سختی صرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ پڑھائی میں لاپرواہی کرتی ہیں۔ اب تو آپ میری زندگی کی سب سے اہم کتاب ہیں جسے میں نے بڑے پیار سے پڑھنا ہے۔ انہوں نے ہانیہ کے ہاتھ پر لگی انگوٹھی کو چھوا۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں ہے، یہ میرا آپ سے عہد ہے کہ میں زندگی کی ہر دھوپ چھاؤں میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ہانیہ کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں موجود تمام خوف ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے فارس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اگلی صبح جب ہانیہ بیدار ہوئی تو اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں آتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ ایک نیا احساس، ایک نئی زندگی تھی۔ وہ تیار ہو کر کچن میں گئی جہاں اس کی ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ ارے بیٹا، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ امی، میں نے سوچا کہ آپ کی مدد کر دوں، ہانیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ فارس نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور آنکھ مار کر پوچھا، ناشتہ کیسا بنا ہے؟ ہانیہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ سب بہت خوش تھے، مگر اصل چیلنج تو اب شروع ہونے والا تھا۔ 2 دن بعد انہیں دوبارہ یونیورسٹی جانا تھا۔ جامعہ کے گیٹ پر پہنچ کر ہانیہ تھوڑی ہچکچائی۔ فارس، کیا ہم سب کو بتا دیں گے؟
نہیں ہانیہ، فارس نے سنجیدگی سے کہا، ابھی آپ کا آخری سال ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ آپ کی کامیابی کو ہمارے رشتے کا نتیجہ سمجھیں۔ ہم وہاں صرف ایک استاد اور طالب علم بن کر ہی رہیں گے۔ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا راز ہوگا۔ ہانیہ کو یہ بات اچھی لگی، وہ اپنی پہچان اپنی محنت سے بنانا چاہتی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے وقت ہانیہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب فارس کمرے میں آئے تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح سب کو سلام کیا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک بار بھی ہانیہ کی طرف خاص توجہ نہیں دی، جیسے وہ ان کے لیے صرف ایک عام طالبہ ہو۔ مگر لیکچر کے دوران جب فارس بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے تو انہوں نے مڑ کر ایک پل کے لیے ہانیہ کو دیکھا۔ ان کی نظروں میں وہ محبت تھی جو صرف ہانیہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی مگر اس کے چہرے پر ایک سرخی دوڑ گئی۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اس کے لیے سب غور سے سنیں۔ فارس کی آواز وہی روب دار تھی مگر ہانیہ کے لیے اس میں اب ایک مٹھاس شامل ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں ان کا یہ چھپا ہوا رشتہ کہانی میں ایک نیا تجسس پیدا کر رہا تھا۔ ہانیہ کو اب پروفیسر فارس سے ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ اسے ان کی ڈانٹ میں بھی اپنائیت کا احساس ہوتا۔ وہ اکثر لائبریری میں ملتے جہاں فارس اسے کتابیں نکال کر دیتے اور چپکے سے اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی پرچی تھما دیتے جس میں کوئی پیارا بھرا جملہ لکھا ہوتا۔ کینٹین میں ہانیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ فارس وہاں سے گزرے۔ زویا نے شرارت سے کہا، ہانیہ تمہیں نہیں لگتا کہ پروفیسر فارس آج کل کچھ زیادہ ہی خوش نظر آتے ہیں؟ پہلے تو وہ کبھی نہیں مسکراتے تھے۔ ہانیہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی اچھی خبر ملی ہو یا شاید انہیں کسی سے محبت ہو گئی ہو۔ زویا نے ہنس کر کہا۔ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا کر کہہ دے کہ ہاں وہ محبت میں ہوں اور وہ محبت میں ہوں، مگر وہ خاموش رہی۔ اسے اس راز کو سنبھالنے میں ایک الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ ان کی زندگی اب دو حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک وہ جو دنیا کے سامنے تھی جہاں وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اور دوسرے وہ جو ان کے گھر کی چار دیواری کے اندر تھی جہاں وہ ایک دوسرے کے سب کچھ تھے۔ فارس نے ہانیہ کو لکھنا سکھایا، اسے لفظوں کی موتی پرونا سکھائے۔ ہانیہ کی تحریروں میں اب ایک نیا نکھار آ گیا۔ وہ جو کچھ محسوس کرتی اسے کاغذ پر اتار دیتی۔ اس کا پہلا ناول جو اس نے اپنی اور فارس کی زندگی پر مبنی لکھا تھا اب مکمل ہونے کے قریب تھا۔ یونیورسٹی کے دن اب ایک حسین خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ ہانیہ اور فارس کا یہ انوکھا رشتہ جس میں ایک طرح کا تقدس تھا اور دوسری طرف ایک چھپا ہوا رومان، دونوں کی زندگیوں کو ایک نیا رنگ دے چکا تھا۔ ہانیہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور محنتی ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی چھوٹی سی غلطی بھی فارس کے وقار پر آنچ لا سکتی ہے۔ یونیورسٹی میں شدید بارش ہو رہی تھی، آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہانیہ لائبریری کی کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا دھیان بار بار باہر بارش کے قطروں کی طرف جا رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ فارس کو بارش بہت پسند ہے۔ اچانک اس کے فون پر ایک پیغام لرزا، لائبریری کے پیچھے والے برآمدے میں آؤ، تمہارا کچھ سامان میرے پاس رہ گیا ہے۔ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ فارس کا پیغام تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر احتیاط سے اٹھی اور بتائے ہوئے مقام کی طرف چل دی۔ وہاں سناٹا تھا، صرف بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فارس وہاں کھڑے بارش کا نظارہ کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہانیہ وہاں پر پہنچی انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ان کی نظروں میں وہ نرمی تھی جو وہ صرف تنہائی میں ہانیہ کو دکھاتے تھے۔ آپ نے یہاں کیوں بلایا؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ ہانیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ فارس نے مسکرا کر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چاکلیٹ نکالی اور ہانیہ کی طرف بڑھائی۔ تمہارا موڈ کچھ بوجھل لگ رہا ہے تو سوچا تمہیں یہ دے دوں، اور یہاں کوئی نہیں ہے، سب بارش کی وجہ سے اندر دبکے بیٹھے ہیں۔ ہانیہ نے چاکلیٹ لی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آپ بالکل بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں فارس، محبت انسان کو بچہ ہی بنا دیتی ہے ہانیہ۔ انہوں نے گہرے لہجے میں کہا، تمہیں پتہ ہے جب میں تمہیں کلاس میں سب کے درمیان بیٹھے دیکھتا ہوں اور تم سے ایک اجنبی کی طرح بات کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ سب کو بتا دوں کہ یہ لڑکی میری زندگی کا حاصل ہے، مگر پھر تمہارے مستقبل کا خیال آ جاتا ہے۔ ہانیہ نے ان کے قریب آ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھا۔ بس کچھ وقت کی بات ہے فارس، پھر ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فارس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم نے جس طرح خود کو بدلا ہے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اسی وقت دور سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ہانیہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ان کی ایک جونیئر طالبہ تھی جو وہاں سے گزر رہی تھی۔ ہانیہ نے جلدی سے ایک کتاب کھولی اور اسے پڑھنے کا ناٹک کرنے لگی۔ وہ طالبہ وہاں سے گزر گئی مگر ہانیہ کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو فارس نے کہا لگایا، دیکھا میں کتنا اچھا اداکار ہوں۔ ہانیہ نے مصنوعی غصے سے انہیں دیکھا۔ آپ کو تو مزہ آتا ہے، میری جان نکل جاتی ہے ڈر کے مارے۔
وقت اسی طرح گزرتا رہا یہاں تک کہ ہانیہ کے فائنل امتحانات کا نتیجہ آنے والا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس کا دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ نتیجہ دیوار پر چپساں کیا گیا تو ہانیہ کا نام سب سے اوپر تھا۔ اس نے پوری یونیورسٹی میں ریکارڈ نمبر حاصل کیے تھے۔ ہانیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بھاگ کر فارس کے پاس جائے اور انہیں گلے لگا لے، مگر اسے صبر کرنا پڑا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو فارس پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ہانیہ کے والدین کے ساتھ مل کر جشن کا انتظام کر رکھا تھا۔ مبارک ہو ہانیہ، تم نے ثابت کر دیا کہ تم بہترین ہو، فارس نے سب کے سامنے اسے ایک خوبصورت قلم تحفے میں دیتے ہوئے کہا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں اکیلے تھے تو فارس نے اسے ایک بڑا پیکٹ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ کھول کر دیکھو۔ ہانیہ نے پیکٹ کھولا تو اس میں اس کا وہی ناول تھا جو وہ لکھ رہی تھی، مگر اب وہ ایک خوبصورت کتاب کی شکل میں چھپ چکا تھا۔ اس کے سرخ پر ہانیہ کا نام سنہری حروف میں چمک رہا تھا۔ فارس، یہ آپ نے کب کیا؟ ہانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جب تم امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی، میں نے تمہارے مسودے کو پبلشر کے پاس بھیج دیا۔ تمہارا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے آنا چاہیے ہانیہ۔ یہ تمہاری پہلی کتاب ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہت مقبول ہوگی۔ ہانیہ نے کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ میرے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس کا شکریہ میں کبھی ادا نہیں کر سکوں گی۔ فارس نے اسے قریب کر لیا۔ تمہاری کامیابی ہی میرا شکریہ ہے۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں ایک الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ تمام طالب علم وہاں موجود تھے۔ ہانیہ کو اسٹیج پر آ کر اپنی کامیابی پر تقریر کرنی تھی۔ فارس بھی اساتذہ کی صف میں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ اسٹیج پر آئی تو اس کا چہرہ اعتماد سے دمک رہا تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں اساتذہ کا شکریہ ادا کیا، مگر آخر میں اس نے وہ بات کہی جو سب کے لیے حیران کن تھی۔ زندگی میں ہمیشہ بہت سے استاد ملتے ہیں، مگر کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں صرف کتابیں نہیں پڑھاتے بلکہ ہمیں خود سے ملوا دیتے ہیں۔ میری کامیابی کے پیچھے بھی ایک ایسی ہی شخصیت کا ہاتھ ہے، جنہوں نے مجھے گرنے نہیں دیا، جنہوں نے میری خاموشیوں کو پڑھا اور مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں یہاں کھڑی ہوں۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے اس راز کو سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں جو میری طاقت ہے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے۔ ہانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور فارس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ پروفیسر فارس صرف استاد نہیں ہیں، وہ میرے شریک حیات بھی ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، اور آج جب میں ایک کامیاب طالبہ کے طور پر یہاں سے جا رہی ہوں تو مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ہانیہ فارس ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سب ششدر رہ گئے، پھر پورا ہال تالیوں کی گونج سے تھر تھرا اٹھا۔ فارس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کھڑے ہوئے اور ہانیہ کی طرف دیکھ کر سر جھکائے۔ یہ احترام اور محبت کا وہ منظر تھا جسے وہاں موجود کوئی بھی طالب علم کبھی بھول نہیں پائے گا۔ تقریب کے بعد ہانیہ کی سہیلیاں اسے گھیر کر بیٹھ گئیں۔ ہانیہ، تم نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، اتنی بڑی بات چھپا کر رکھی۔ زویا نے پیار سے اسے جھنجھوڑا۔ یہ ضروری تھا زویا، میں چاہتی تھی کہ میری پہچان میری اپنی محنت سے ہو، نہ کہ اس رشتے کی وجہ سے۔ ہانیہ نے وقار سے جواب دیا۔ اسی دوران فارس وہاں آ گئے۔ سب سہیلیوں نے انہیں سلام کیا اور شرارت سے مسکرانے لگیں۔ پروفیسر صاحب، اب تو آپ کو ہمیں بڑی ٹریٹ دینی پڑے گی، ایک سہیلی نے کہا۔ فارس نے مسکرا کر ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ ضرور، آپ سب مدعو ہیں، مگر آج کے لیے معذرت، کیونکہ آج میں اپنی شریک حیات کو ایک خاص جگہ لے کے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ شام بہت خوبصورت تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور افق پر نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ فارس اسے اسی جگہ لے گئے جہاں ان کا رشتہ طے ہونے کے بعد وہ پہلی بار اکیلے ملے تھے۔ یاد ہے ہانیہ، اس دن تم کتنی غصے میں تھی؟ فارس نے پرانی یادیں تازہ کی۔ ہاں، مجھے لگا تھا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی، ہانیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کون جانتا تھا کہ وہ خڑوس پروفیسر دراصل میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت نکلے گا۔ فارس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم مانگتے ہیں، بلکہ وہ دیتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تم میری ضرورت تھی ہانیہ، اور اب تم میری زندگی ہو۔ انہوں نے ہانیہ کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں وہ تمام وعدے اور ارادے شامل تھے جو انہوں نے ایک دوسرے سے کیے تھے۔ کچھ سال گزر گئے۔ ہانیہ اب ایک جانی مانی لکھاری بن چکی تھی اور ایک کالج میں پڑھاتی بھی تھی۔ اس کا ہر ناول بیسٹ سیلر ثابت ہوتا تھا۔ فارس اپنی یونیورسٹی کے صدر شعبے بن چکے تھے۔ ان کے گھر میں اب ایک ننھی پری کی آمد ہو چکی تھی جس کا نام انہوں نے دعا رکھا تھا۔ ہانیہ اپنی ٹیرس پر بیٹھی اپنی نئی کتاب پر کام کر رہی تھی کہ فارس دعا کو گود میں لیے وہاں آئے۔ کب تک لکھتی رہو گی؟ اب تھوڑا وقت ہمیں بھی دے دو، فارس نے مصنوعی بیزاری سے کہا۔ ہانیہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور دعا کو اپنی گود میں لے لیا۔ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بار میں کس موضوع پر لکھ رہی ہوں؟ کس پر؟ فارس نے تجسس سے پوچھا۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک سخت استاد کو اپنی ہی ایک ضدی طالبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اسے بدلنے کی کوشش میں خود بدل جاتا ہے۔
فارس ہنس دیے۔ یہ تو کچھ جانی پہچانی کہانی لگتی ہے۔ ہانیہ نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ جانی پہچانی نہیں ہے فارس، یہ ہماری کہانی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ رات کی تاریکی پھیل رہی تھی مگر ان کے گھر کے ٹیرس پر محبت اور اطمینان کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہیں گے مگر جب تک وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں کوئی بھی طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ استاد اور طالبہ سے شروع ہونے والا وہ سفر اب ایک مکمل اور خوبصورت خاندان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ محبت، احترام اور ایک دوسرے پر بھروسہ ہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی یہ خوبصورت زندگی کھڑی تھی۔ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مقدر کا اتفاق اتنا خوبصورت نکلا۔